السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ پارہ نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام بتایا تو گزری ہوئی قوم کی طرح ان کا رویہ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ ان کی بات سن کے کیا کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے تکبر کا رویہ اختیار کیا تھا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور جو بھی لوگ تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، یا پھر ایک اور کنڈیشن ان کو بتا دی، یا تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاؤ، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنا الہ مانتے ہیں، تم بھی اسی طریقے پر لوٹ آؤ۔ جس کا جواب شعیب علیہ السلام نے اس جواب میں اس طرح سے دیا، قال اولو کنا کارہین، کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند بھی ہو تو کیا تم زبردستی کرو گے ہمارے ساتھ؟ تو اس کے جواب میں اس کی قوم نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ تب شعیب علیہ السلام نے کہا، ہم اللہ پر جھوٹ گرنے والے ہوں گے اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی، کیونکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگر نبی، رسول اور دین پر عمل کرنے والے وہ عمل کریں جو بدعت کے ہوں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے منافی ہوں، تو پھر تو انہی کی بات کی نفی ہو گئی نا۔ تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹ آئیں، ہم تمہارا طریقہ دوبارہ سے اپنا لیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں کہ ہم تمہاری طرف لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے، کیونکہ انسان دین سے پلٹ جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کے اذن سے ملتی ہے۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہمارا رب تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہم اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو مومنین کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ ڈراوے دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، خسارے
سے ڈراتے ہیں، اپنی مخالفت سے ڈراتے ہیں، لیکن جب مومن دین کی کسی بات پر جم جاتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ڈراووں، دھمکاووں اور دنیاوی نقصان سے نہیں گھبراتا۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کا کہا مانا، اب اگر مشکل آئے گی تو اللہ ہی میرا ساتھ دے گا۔ پھر دعا کی حضرت شعیب علیہ السلام نے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب لوگ مخالف ہو جائیں اور انسان خود کو بے بس محسوس کرے تو یہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں انبیاء علیہ السلام کی زبانی، اور قرآن میں آپ کو تقریباً ہر پارے میں یہ دعائیں مسنون ملیں گی۔ اور ہمیں قرآن یہ بات سکھاتا ہے کہ انہوں نے کس سچویشن میں یہ دعا مانگی، کہ قوم ان کی مخالف ہو گئی ہے، قوم کی تعداد زیادہ ہے اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے انسان، تو وہ اللہ سے کس طرح سے مانگتا ہے۔ ہمیں دعاؤں کے اسلوب سکھا دیے گئے انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے۔ آیت نمبر 91 میں، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے اور وہ بھی پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وہ اپنے گھروں میں ایسے مرے ہوئے پائے گئے کہ جیسے اس بستی میں کبھی کوئی زندہ تھا ہی نہیں۔ اور ان کا یہ حال کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا۔ تو جو کوئی اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے خلاف چلے گا، اس کی تکذیب کرے گا، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، قول و فعل اس کے منافی ہوں گے، تو اللہ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں ان پر آتا ہے۔ پھر جب انہوں نے جھٹلایا اور اللہ کا عذاب آیا ان پر، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب پچھلی سنتوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ نے جب کسی بستی میں اپنے رسول اور نبی بھیجے تو پھر ان کی نبوت کے بعد اس علاقے میں چھوٹے موٹے عذاب آتے تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف سے کسی پکڑ کا شکار ہوتا ہے اور اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان سب دنیاوی حربوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب وہ نبی بھیجیں تاکہ اگر وہ زبان سے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے دین پر آ جاؤ، انہوں نے دھمکا دیا، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں، ان کے لیے حالات سخت کر دیتے ہیں۔ کبھی قحط سالی ہو جاتی، کوئی بیماری آ گھیرتی، کوئی زلزلہ آ جاتا، اس طرح کا عذاب آتا۔ پھر کیا ہوتا کہ جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے تو اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی دین والا ان کو نصیحت کرتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ اس کی طرف جلدی رجوع کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور جب انسان عام حالات میں ہوتا ہے تو وہ اکثر نصیحتوں پر عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ کا یہی طریقہ رہا۔ پھر بھی اگر ان ڈراووں سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تنبیہات سے اگر کوئی قوم نہیں سدھرتی، پھر بھی رجوع نہیں کرتی، یا اس عذاب کے دور ہونے کے بعد واپس اپنا رویہ ویسے ہی کر لیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جس طرح سے کیا تھا، قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ۔ سورہ اعقاف اور سورہ انعام میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب ان پر عذاب آ جاتا ہے تو صرف ان کے مسکن ہی نظر آتے ہیں۔ یعنی تم دیکھو گے کہ جن بستیوں پہ گزشتہ قوموں میں عذاب آئے، کیا وہاں پہ کوئی اب رہتا ہے؟ کیا ان کھنڈرات میں آپ نے کسی کو رہتے ہوئے پایا؟ نہیں۔ ہاں، ان کے مسکن اللہ نے باقی بچا دیے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور طویل مدت گزری، اور پھر اللہ نے اس کو عبرت کی نشانی بنا کر نکال کے باہر پھینک دیا سمندر سے، کہ لوگوں دیکھو جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ یہ رہا، وہ اس حال میں ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے اسباب بھی بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پہ عذاب بھیجے، ان سب کو ختم کر دیا۔ جو بھی کفار تھے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، وہ سب کے سب صفحہ ہستی سے مٹ گئے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مساکن تھے جن پہ وہ غرور کرتے تھے کہ ہم تو پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بناتے ہیں، ہم جیسی صنعت کاری تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہنر ہے، جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملی، یعنی اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں پر تکبر کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انجام تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملائہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشیں ڈالیں اور وہ ان میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے بعد ہم نے فرعون کی قوم کی طرف موسیٰ کو اپنی نشانیاں یعنی معجزات دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ جیسا کہ پچھلے سرداروں کا رویہ رہا تو ان کی قوم میں چونکہ فرعون تھا اور فرعون کی فرعونیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، فرعون دراصل اس قوم کا ایک لقب تھا، یہ ان کے نام نہیں تھے، القاب تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کے دربار میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے فرعون، میں اللہ کی طرف سے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، اور میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں۔ اور فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دراصل مصر میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور جب اس دور کے فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اس قوم میں یعنی بنی اسرائیل قوم میں جو بچے پیدا ہوں گے ان میں سے خاص طور پر جو لڑکے ہیں 1 سال ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے، اور جو اس کے بعد والا سال ہوگا اس میں لڑکوں کو زندہ رکھا جائے گا، کیونکہ اس کو کسی نے بتایا تھا اس کا ذائچہ نکال کر کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری موت کا سبب بنے گا۔ تو پہلے اس نے کہا کہ سب لڑکوں کو قتل کر دیا کرو جو پیدا ہوں، پھر انہیں محسوس ہوا کہ یوں تو سارے ہی مرد ختم ہو جائیں گے، اور جو ہم ان سے غلامی کا کام لیتے ہیں، جو ہم ان سے محنت مزدوری لیتے ہیں، پھر وہ کون کرے گا، کیونکہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں تو نہیں کر سکتی۔ آپ مصر میں جائیں اور احرام مصر کو دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں جب کرینیں نہیں تھیں، یہ جدید مشینری نہیں تھی، تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے ٹنوں وزن کے جو پتھر تھے اتنی اونچائی پر کیسے پہنچائے۔ ہزاروں لوگ ایک وقت میں یہ مزدوری کیا کرتے تھے، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ حکم ہم نے نافذ رکھا تو پھر یہ سارے کام کون کرے گا۔ تو پھر حکم تبدیل ہوا کہ 1 سال پیدا ہونے والے جو لڑکے ہوں گے ان کو زندہ رکھا جائے گا، اور 1 سال کے جو اگلے سال کے ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے 1 سال۔ جس سال وہ پیدا ہوئے تو وہ سال وہ تھا جس میں لڑکوں کو زندہ چھوڑنا تھا، یوں اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اگلے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ وہ سال تھا جس سال لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں پر الہام کیا، وحی کی، یعنی تدبیر سجھائی ان کو کہ اگر اس کو بچانا ہے تو ایک صندوق میں بند کر کے ان کو دریا میں بہا دو، اور ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کی تدبیر کی اللہ نے۔ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے، جس تک جو چیز پہنچانا چاہتا ہے، تدبیر بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص ملاوٹ نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، یا دن رات خود کو مشین بنا کر نہیں کمائے گا، اس کو وہ گول نہیں حاصل ہوگا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، محنت کرنا، کسب کمانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ کو چھوڑ کر نہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ نے جس تک پہنچانی ہو
اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. اگر آپ کے نصیب میں زیادہ ہے اللہ اسباب بنائے گا, اللہ اسی میں برکت دے دے گا, یا اللہ تعالیٰ کسی اور وسیلے سے آپ کو وہ نعمت پہنچا دے گا. پھر کیا ہوا کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا تو وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل تک آ گیا. ظاہر ہے جو اس کے دربان تھے انہوں نے اس صندوق میں سے نکالا تو وہ بچہ تھا. فرعون نے کہا کہ یہ تو اسرائیل کا بچہ ہے, اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو اس پر ان کی جو بیوی تھیں آسیہ, انہوں نے کہا, اس وقت تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو بہت پیارا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے ان کے چہرے میں, ان کی ذات میں لوگوں کے لیے لوگوں کی محبت ڈال دی تھی. یعنی جو شخص بھی آپ کے چہرے پہ دیکھے گا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, ہمارے ہاں تو خود کوئی اولاد نہیں ہے, تو یہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا. حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اولاد دے دی, اس کے اپنے بھی پھر بیٹا تھا, اور وہ تقریباً کچھ عرصے بعد, اور وہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کی ہی عمر کا تھا. پھر فرمایا کہ جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل, میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی, تو بنی اسرائیل کی قوم کو میرے پاس بھیج دیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ فرعون آپ کو پہچانتا نہیں تھا, وہ آپ کو جانتا تھا. جب آپ نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ یعنی آپ کی بات سنی کہ دیکھو میں یہ کیا کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات دیے ہیں, ید بیضا دیا تھا, آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تھے تو وہ چاندی کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا عطا کیا تھا, جس کے بہت سے معجزات ہم قرآن میں پڑھیں گے. فرعون نے کہا کہ اچھا تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو, اگر تم واقعی سچے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا. جیسے ہی عصا آپ نے زمین پر پھینکا وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور اس کو باہر نکالا تو وہ بالکل سفید اور چمکدار تھا. جب یہ سب چیزیں فرعون کے قوم کے سرداروں نے دیکھیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت ماہر جادوگر محسوس ہوتا ہے, یعنی موسیٰ تو کوئی جادو سیکھ کر آئے ہیں. جس دور میں فرعون کی حکومت تھی وہ دور جادوگری کا عروج پر پہنچا ہوا دور تھا. اس دور میں جادوگری کو بہت زیادہ کمال حاصل تھا اور اس کی اپنی قوم میں بہت ماہر جادوگر پائے جاتے تھے. تو اس کے سردار کہنے لگے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم, جب اس نے دیکھا فرعون نے کہ کہیں یہ جادو تو نہیں سیکھ گیا, اتنے عرصے یہ ہمارے شہر سے دور رہا ہے, تو اس نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم, یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر باہر کرے. تو اب اے سردارو تم بتاؤ کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر رکھیں اور مختلف شہروں میں اپنے ہلکارے بھیج دیں. یعنی ہمارے پاس بھی تو جادوگر ہیں, ہم بلاتے ہیں اور اس کا توڑ نکالتے ہیں. یأتوک بکل ساحر علیم, جو آپ کے پاس لے آئیں گے تمام ماہر جادوگروں کو. تو پھر فرعون نے اپنے قاصد بھیجے جگہ جگہ شہر میں کہ جتنے بھی جن لوگوں کو کمال حاصل ہے جادوگری میں وہ سب کے سب یہاں آ جائیں. وجاء سحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. وہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی, ہم اس پر غالب آ گئے, تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا. اب آپ دیکھیے کہ جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں, نہ تو وہ لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں نہ اس کے بدلے میں کوئی اجرت چاہتے ہیں. ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. لیکن آپ دنیا کے کسی بندے سے اس کی سروسز لیں گے اور وہ دنیا دار بندہ ہوگا تو وہ پہلے اپنی اجرت کا پوچھتا ہے, معاوضے کا پوچھتا ہے, منافع کا دیکھتا ہے. تو جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنا ملنا جلنا لینا برتنا آپس کا لین دین ہر چیز جو ہے وہ دنیاوی مفاد اور غرض کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں. لوگوں کو تحفے تحائف بھی یہ سوچ کے دیے جاتے ہیں اس کو بہترین تحفہ دیا جاتا ہے جس سے کل کو کام پڑنا ہو, یا جس سے اس سے زیادہ بہتر ملنے کی واپسی میں اس کو توقع ہو کہ میں اس کو یہ دوں گا تو یہ مجھے بڑھا کر اس سے زیادہ بہتر دے گا. یہ دنیا کا نظام. جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو شکست دے دی
تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ جبکہ اللہ کے دین والے دنیا سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ کر دیا تو پھر اب ہمیں کیا ملے گا. وہ اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں. تو جواب میں فرعون نے کہا کہ ہاں تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی میں اپنے دربار میں تمہیں خاص مقام دوں گا. تو جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دن مقرر کر لیا. ہمیں آگے سورۃ الانبیاء میں یہ تمام واقعات سننے کو ملیں گے کہ پھر وہاں پر طے ہوا جب اس کے جادوگر آگے کہ کوئی ایک دن مقرر کرتے ہیں، تو جو ان کی عید کا تہوار تھا اس دن کا دن مقرر کیا گیا کہ چاشت کے وقت ساری قوم اکٹھی ہوگی، یہ جادوگر بھی وہاں آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں آئیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا جو جادو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، کون سبقت لے کے جاتا ہے. پھر وہ دن آ گیا. جب وہ دن آیا تو جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ اب تم ڈالو گے پہلے، یعنی پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے کہ ہم دکھائیں؟ قال القوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم ڈال دو. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، یعنی انہوں نے ہیپناٹائز کیا لوگوں کو، اور جو انہوں نے رسیاں نیچے پھینکی تھیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے سانپ اور اژدہے بن گئے. تو انہوں نے سب پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کیا کہ یہ ایک بہت بڑا جادو ہے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان ہزاروں سینکڑوں سانپوں اور اژدہوں کو دیکھا زمین پہ رینگتے ہوئے، تو دل میں ایک دم خوف سا آ گیا. دیکھیے خوف جو ہے وہ ہماری فطرت میں ہے، جیسے محبت ہماری فطرت میں ہے نا، اسی طرح خوف بھی انسان کی فطرت میں ہے. کسی سانپ کو دیکھ کر، بعض لوگ کسی چھپکلی کو دیکھ کر، کسی اور چیز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. تو ڈرنا کوئی بری بات نہیں ہے. کچھ لوگ بہت چھوٹی سی چیز سے بھی ڈر جاتے ہیں. تو ایسے ہی اتنے سارے اژدہوں کو دیکھ کے ایک خوف آپ خود دیکھیے کہ بعض چیزوں کو کوئی گندی سی چیز ہو نا، آپ اس کو خاص مقدار سے زیادہ اس میں دیکھیں تو کتنی کراہیت آتی ہے. اٹس نیچرل، اور کسی دوسرے شخص کو شاید نہ آئے. اسی طرح اب جو سانپ کا تماشا کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں ان کو سانپوں سے خوف محسوس نہیں ہوتا، جبکہ سارا ہجوم جو ہے ایک سانپ کے نکالنے پہ ڈر جاتا ہے. تو اسی طرح آپ کے دل میں تھوڑا سا ڈر سا آیا ان کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اب آپ اپنا عصا زمین پہ پھینکیں. تو جیسے ہی آپ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اور جو کچھ انہوں نے زمین پر پھینکا تھا جو کہ سانپ اور اژدہے دکھائی دے رہے تھے، اس عصا نے ان سب کو نگل لیا. ثابت کا ثابت. اژدہا دیکھا، اژدہے کی اگر کبھی سٹوری سنی ہو کہ اژدہا ثابت سب کچھ چیزیں نگل جاتا ہے، تو وہ سب کو نگلنے لگ گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس حق ظاہر ہو گیا، جو کچھ وہ تھے، یعنی جو کچھ صحیح تھا وہ تو ثابت ہو کر رہا، اور جو وہ باطل چیزیں انہوں نے لوگوں کو ہیپناٹائز کر کے گھڑی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی. تو حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، جھوٹ ہمیشہ مٹ جانے کے لیے ہوتا ہے. وہ جو محاورہ ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو واقعی جو جھوٹا شخص ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جھوٹ آخر بالکل واضح ہو کر کھل کر سامنے ہی آ جاتا ہے. ایسے ہی ان جادوگروں کا حال ہوا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دیا، اور وہ سب کے سب جو گھڑ کر لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا. تو پھر جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 120 میں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کیونکہ وہ جادوگر اپنے دور کے ٹاپ کے جادوگر تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جادو جو ہے اس کو تو کوئی مات دے ہی نہیں سکتا تھا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے، جو اس وقت اژدہا کا روپ دھار گیا، اس نے سب کو نگل لیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کی کرامات ہے، یہ معجزہ ہے. فوراً کہہ اٹھے قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پہ، رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یعنی جس رب کے لیے ہمیں یہ قائل کرنے آئے ہیں
جس رب کے دین کی طرف ہمیں یہ دعوت دینے آئے ہیں، لو ہم سجدے میں گر گئے اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ایمان قبول کر لیا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اچھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اصل میں اسی کے شاگرد ہو، تم سب نے پہلے مل کر سازش کی اور پھر تم سب مل کے یہاں آئے۔ تو اس نے فوراً یہ بات گھڑ لی فرعون نے، تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے رہنے والوں کو، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہیں سخت ترین میں سزا دوں گا۔ اور پھر اس نے اپنی سزا سنائی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے پاؤں اور ہاتھ مخالف سمتوں سے، اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ یہ پہلی بار اس قسم کی سزا کسی نے کسی کو دی تھی، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کر اور پھر ان کو سولی پر لٹکا دیا، سخت ترین سزا تھی۔ تو اس پر وہ بولے، انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہمیں سولی پہ چڑھا یا اللہ کی طرف سے طبعی موت آئے، جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے اس لیے یہ انتقام لے رہے ہو؟ یہ سخت سزا اس لیے ہے کہ ہم ایک رب پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ نے جب کہ اپنی آیات ہمارے سامنے دکھا دی، واضح کر دی۔ تو جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، جو اس ایمان پر ایمان لانے کے بعد جم گئے، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں۔ یہ دعا ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے۔ مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ایک سے حالات کبھی بھی کسی پر نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس تبدیلی پر غور کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے زلزلے، واقعات، بیماریاں یوں ہی نہیں آتی۔ اس میں تدبر کریں کہ کیوں ایسے حالات ہوئے، اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو پھر جو اللہ کے دین پر نہیں ہوتا، وہ غیر الہوں کے پاس جا کر منتیں مانگتا ہے، درباروں پر، دیوی دیوتاؤں کے پاس ان سے منتیں مانگتا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جب ان پر کتنی ہی بڑی مشکل پڑے، وہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں صبر دے کہ ہم اس آزمائش سے نکل جائیں۔ اور یہی ان لوگوں نے کیا جن کو اتنی سخت سزا فرعون نے سنائی تھی۔ آیت نمبر 127 میں وقال الملاء من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی دفعہ کے اس مظاہرے نے ان بڑے بڑے جادوگروں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا، تو تھوڑے ہی عرصے میں موسیٰ کا دین تو بہت پھیل جائے گا، لوگ جو ہیں اس کے کہے میں آ جائیں گے، تو لہٰذا اس کی پیش بندی کے طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرعون کو اکسایا، اس کے سرداروں نے، کہ کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ یہ جا کے لوگوں کو قائل کرتے رہیں اور ہماری سرداری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے؟ پھر لوگ آپ کو خدا تو نہیں مانیں گے، کیونکہ فرعون تو خود کو خدا کہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم عنقریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو، جیسی پہلی سزا اس نے نافذ کر رکھی تھی۔ پھر دوبارہ اس نے وہی بات دہرائی، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح سے غالب ہیں۔ آیت نمبر 128 میں قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، موسیٰ نے اپنی قوم کو، یعنی جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے، ان سے کہا کہ اب تم سب لوگ اللہ سے مدد مانگو اور جو بھی کوئی مشکل آئے ان کی طرف سے اس پر صبر کرو۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے۔ یعنی آج یہ بادشاہ ہیں، آج ان کا حکم چل رہا ہے، ان کے حکم پر لوگ سزائیں دیں گے، تم پر اذیتیں ڈالیں گے، لیکن یہ ساری کی ساری زمین دراصل اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کا آیا پلٹتا رہتا ہے۔ آج ایک کی بادشاہت ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا تختہ الٹ جاتا ہے، کوئی اور اس کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ آج یہ تم پر حکومت چلا رہے ہیں، اللہ کا اذن ہوگا
تو اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر دے گا، تم غالب آ جاؤ گے، تم ان پر حکمرانی کرو گے۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو ایذا پہنچی آپ کے آنے سے قبل بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، کہ موسیٰ ہم تو سمجھے تھے کہ اللہ کا نبی آئے گا، ہمیں مشکل سے نجات مل جائے گی، لیکن ہمارے حالات تو نہیں بدلے۔ پہلے بھی ہم ان کا ظلم سہ رہے تھے، اب جب کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں ظلم جو ہے پھر سے سہنا پڑ رہا ہے، تو ہمارے حالات تو یقیناً نہیں بدلے۔ تو پھر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، عنقریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں خلافت عطا کر دے گا زمین میں، پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تمہارے حالات بدلے گا، تمہیں بادشاہی دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم ان حالات کی تبدیلی کے بعد اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو۔ آیت نمبر 130 میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو لگاتار قحط سالی اور فصلوں کی تباہی سے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پے در پے الگ الگ قسم کے عذاب بھیجے تاکہ وہ قوم جو ہے وہ غفلت کی نیند سے جاگے، ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 133 پر کہ ہم نے ان پر طوفان، بارشیں، ٹڈی دل، ان سب کے عذاب بھیجے۔ یہ ٹڈی دل آتے تھے اور ان کی فصلوں کو کھا جاتے تھے، فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں، ان کے ہاں جوئیں پیدا کر دیں، کھٹمل پیدا کر دیے، پسو پیدا کر دیے، چوہوں کا عذاب بھیجا، طاعون پھیل گیا، ان کے پانی کو خون رنگ کر دیا۔ یہ پانی کھولتے تو وہاں پر پانی کی جگہ خون آتا تھا، ان کے اناج میں سرسریاں پڑ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ یہ اپنے کھانے کا برتن اٹھاتے تو اندر سے مینڈک نکلتے، ان کے بستروں میں مینڈک ہوتے، جگہ جگہ ہر چیز میں ان کے مینڈک پڑ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور یہ سب عذاب کس لیے تھے؟ کہ شاید یہ توبہ کریں اور جس دین کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے وہ اس پر آ جائیں۔ آیات مفصلات، ہم نے بھیجی یہ نشانیاں وقفے وقفے سے، یعنی یہ سارے جو عذاب تھے یہ ایک ساتھ نہیں آئے تھے۔ عذاب آتا، ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی اور کہتی اے موسیٰ، تیرے رب نے ہم پر عذاب نازل کیا ہے، تو اپنے رب سے دعا کر کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، پھر ہم ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کہے پر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میری قوم سے یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی دعاؤں کو نہیں ٹالتے، پھر وہ عذاب دور ہو جاتا اور پھر یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر ایک اور عذاب بھیجتے، یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقتاً فوقتاً مختلف آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ کیوں گزارتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ جیسے اللہ کا دین شروع سے، جب سے یہ دنیا بنی، کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کیا نام دیا؟ مسلم۔ اللہ کا کیا طریقہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے، دین کی تعلیم دینے والے بھیجے، انہیں کہا کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ جب وہ بلاتے لوگ انکار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا کہ شاید ان کے دل نرم ہو، اب یہ پلٹ آئیں۔ تو جن کو توفیق ہوتی وہ دین پر آ جاتے اور باقی اپنی ہر دھرمی میں آگے بڑھ جاتے۔ پھر اللہ ان کی ایک مہلت مقرر کرتے ہیں کہ اتنے عرصے تک ان کو ختم نہیں کرنا، شاید یہ سنبھل جائیں۔ جب وہ مہلت پوری ہو جاتی پھر اللہ کا عذاب آتا اور وہ سب کے سب جڑ سے مٹا دیے جاتے، اور جو ایمان والے ہوتے تھے اللہ ان کو زندہ رکھتے تھے اور ان سے پھر ایک نئی نسل پیدا ہوتی تھی۔ یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے مصیبت دور کر دیتے ایک خاص مدت کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ تو جو ایمان والے تھے، جو ڈٹے رہے، انہوں نے کسی بھی حال میں ایمان سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، پیچھے نہیں ہٹے فرعون کے ظلم کی وجہ سے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے جزیرہ نما سینا میں وہ داخل ہو گئے. فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَأْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو کہ جمے بیٹھے تھے بتوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فرعون پر عذاب نازل کریں، لہٰذا جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں آپ راتوں رات ان کو لے کے نکل جائیں. آپ اپنی قوم کے لوگوں کو رات کو لے کے روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جس کو کہتے ہیں خلیج سویز. نہر جو ہے، دریا جو ہے، سمندر ہے، الگ الگ ایک سمندر تھا بڑا، اور وہاں آپ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کیسے گزرے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ اپنا عصا اس سمندر پہ مارو، اس میں راستہ بن جائے گا. آپ نے ایسا ہی کیا. سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں ایک سوکھا راستہ بن گیا. آپ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر اس راستے پہ اتر گئے. اللہ کے اذن سے آپ ان کو صحیح سلامتی کے ساتھ پار لے اترے. فرعون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں تو وہ بھی پیچھے اپنے سارے لشکروں کو لے کے پہنچا. جس وقت اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آدھے سے زیادہ سمندر پار کر چکے تھے تو اس نے بھی اپنے لشکر کو اس میں اتار دیا. موسیٰ علیہ السلام پار اتر گئے اور فرعون سمندر کے درمیان میں پہنچ گیا. اللہ نے حکم دیا پانی کو، پانی آپس میں مل گیا. یوں فرعون اپنے تکبر سمیت اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ اب چونکہ اس بنی اسرائیل قوم کو غلامی کی عادت تھی، ایک اللہ کی عبادت کی ان کو عادت نہیں تھی. جب وہ صحرائے سینا میں جا کر رکے تو انہوں نے وہاں دیکھا، جب اپنے سفر کے دوران ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کہ بتوں کو پوج رہی تھی. انہیں اس میں بڑی اٹریکشن محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. انہوں نے کہا اے موسیٰ جیسے ان لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو. تو جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو، کتنی جہالت کی بات کر رہے ہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے بہت جلد برباد ہونے والے ہیں کیونکہ یہ جھوٹا الہہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ فَضَّلَّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اللہ نے تم پر ایک نبی مبعوث فرمایا اور تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے چنا، اور تم ہو کہ بتوں کو اپنا الہ مان رہے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جبکہ وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کی عزت کو پامال کرتے تھے. وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. کیا وہ تم ذلت آمیز دن بھول گئے؟ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا چاہتے ہو. آیت نمبر 142 میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے صحرائے سینا میں اترے اور وہاں انہوں نے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 30 راتوں کے لیے کوہ سینا پر، یعنی کوہ طور پر. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے، اور پھر وہ پوری ہوگی 40 راتوں تک. پہلے 30 دن کے لیے کہا اور 10 دن کی مدت کا مزید اضافہ کر کے 40 راتیں بنائیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چلہ کرنے کا جو طریقہ تھا شاید وہیں سے نکلا. اور جاتے ہوئے کہا موسیٰ نے، اب ظاہر ایک قوم کی ذمہ داری ان پر تھی، تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو میری قوم کو سنبھال کر رکھنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان میں فتنے فساد کو پھیلنے نہیں دینا. پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ پہنچے وقت مقررہ پر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ
قال لن ترانی. اب بات تو آپ کی پہلے بھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے. اب جب بات چیت تھوڑی سی بڑھتی ہے، آپ دیکھیے آج کل تو بڑا آسان ہے اس ساری چیز کو سمجھنا کہ آپ کی کسی سے دوستی ہوتی ہے فون پر. اب تو خیر ویڈیو کالز ہو گئی، آسان ہو گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح جس کی ہم آواز سن رہے ہیں. گفتگو سے طلب پیدا ہوتی ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو آپ کے دل میں طلب ہوئی کہ میں اپنے رب کو دیکھوں. کہا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا، تیرے میں اس کی تاب نہیں ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر فرمایا لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی، اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ اللہ کے نور کی تجلی کو سہ نہیں سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. یہ تجلی دیکھ کر، اس کا حال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غش آ گیا، وہ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور پھر جب آپ ہوش میں آئے، آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے کہا اللہ پاک ہے تو، میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا. تو انسان نادانی میں بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے، کہہ جاتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر شرمسار ہو اور معافی مانگے. بعض اوقات غصے میں، نادانی میں آپ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے اس خواہش کا اظہار کر دیا، اگر وہ اللہ پوری کر دیتے تو ان کا کیا بنتا. پہاڑ نہیں سہ سکا. تو پھر انسان، تو بعض اوقات ہم ہاتھ اٹھا کے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہمارے مفاد میں نہیں ہوتی. ہم اللہ سے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم خیر مانگ رہے ہیں، لیکن اس خیر میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی، شر ہوتا ہے. پھر اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، وہ چیز ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوگی. اور ہماری ان دعاؤں کے بدلے ہماری کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، ہمارا کوئی حادثہ ہم سے دور کر دیتا ہے، یا آخرت میں اس کا اجر اٹھا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بندے کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اجر کی. پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، میں نے تمہیں لوگوں میں سے چن لیا ہے اپنی پیغمبری کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. تو جو میں تمہیں دوں اس کو لے لو اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. تو میں تمہیں نبوت عطا کر رہا ہوں، اپنی شریعت عطا کر رہا ہوں، اس کو لے لو، پکڑ لو اور شکر گزار ہو جاؤ. تو اللہ جن کو نعمت دیتا ہے دین کی، ہدایت دے، توفیق دے، علم نافع دے، عمل کی توفیق دے، دین پر جمع دے، ان سب نعمتوں پر اللہ کا سب سے زیادہ بڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے آپ کو سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سب چیزیں اللہ ہی سے مانگیں، اور پھر اللہ جو دے دے، جتنا دے دے، اس پر اللہ کا بہترین شکر ادا کریں. اللہ کو اپنے شکر گزار بندے پسند ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے تھے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ واصلح لی فی ذریتی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. بہترین دعا ہے، اسے یاد کیجیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگے. پھر فرمایا یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، شریعت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں احکامات دیے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہر چیز کی وضاحت اللہ نے ہمیشہ ہر شریعت میں کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. تو جو لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. تو جو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ دین کے احکامات سنتے ہیں
کہیں پر کوئی درس و تدریس ہو رہا ہے، اس کو سنتے ہیں، پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا سب سے اچھا عمل کون سا ہے، وہ کون سی بات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرے گی. کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. جب وقت کم ہوتا ہے تو دی بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کمائی جائیں. تو جو لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 147 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. تو جو لوگ جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام تو سفر پہ گئے تھے، اللہ کے بلاوے پر گئے، نبوت لینے کے لیے گئے، اللہ کے احکامات لینے کے لیے گئے، اور پیچھے کیا ہوا؟ جو آپ اپنی قوم کی نگرانی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے، بعد میں ان کی قوم نے کیا کیا؟ آیت نمبر 148 میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے آپ کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑے کا سا ایک جسم جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی. بنی اسرائیل قوم میں ہی، جیسا کہ ہم نے پڑھا پچھلی آیات میں کہ وہ جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر اس میں پائے جاتے تھے. بنی اسرائیل قوم میں سے ہی سامری جادوگر تھا جو جادو میں مہارت رکھتا تھا. بنی اسرائیل قوم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھی تو لوگ ان پر اعتماد کیا کرتے تھے. وہ سچ بولنے والے تھے، امانت دار تھے، ان میں یہ خصوصیات موجود تھیں. تو وہ اپنے زیورات اور مختلف قیمتی چیزیں جو تھیں امانتاً ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے. جب یہ بنی اسرائیل قوم راتوں رات نکلی تو لوگوں کی یہ امانتیں بھی ان کے ساتھ آ گئیں. اب یہ ان پر بوجھ تھا کہ اب ہم ان کا کیا کریں. سامری نے ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ یہ سب زیورات تم مجھے دے دو. اس نے آگ میں ان کو پگھلایا اور پگھلا کر اس سے ایک بچھڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا دیا سونے کا، اور اس میں جگہ جگہ سوراخ رکھے. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی جو تھی وہ اٹھا لی. چونکہ آپ دیکھیے کہ جادوگر جو ہیں وہ جنات کو قابو کرتے ہیں، اور جنات جو ہے یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو پتہ چل گیا، اس نے آپ کے قدموں کی مٹی میں سے کچھ حصہ اٹھایا اور اس بچھڑے میں ڈال دیا. واللہ عالم کہ اس کی تاثیر تھی یا سوراخ اس طریقے سے بنائے گئے تھے کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو اس میں سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی، یعنی اس میں سے کوئی آواز آتی تھی. تو اس سے یہ لوگ جو تھے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہی ہمارا معبود ہے. یعنی 40 دنوں میں ہی انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. پھر کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور انہوں نے دیکھا کہ میری قوم نے یہ کیا کیا ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا. آیت نمبر 150 میں 150 میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف تو بہت غصے میں ہوئے اور بہت زیادہ افسوس کیا. اور پھر اپنے بھائی موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ نے تو بہت اچھی میری خلافت کی، میرے پیچھے آپ نے بہت اچھا ذمہ داری کو نبھایا، یہ کیا کیا؟ اور پھر اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی؟ تم نے انتظار نہیں کیا کہ میں اللہ سے احکامات لینے کے لیے گیا تھا، اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، آپ نے وہ تختیاں جس پہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات لکھ کے دیے تھے وہ ایک طرف ڈال دیں. اور غصے میں آپ نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے. غصے کا شدید اظہار. کیا کہا؟ ہارون علیہ السلام یہ حالت دیکھ کے کہنے لگے کہ اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، حقیقت میں اس ساری قوم نے مجھے دبا لیا تھا. یہ تعداد میں زیادہ تھے، یہ سب کے سب ایسا کرنا چاہتے تھے. اگر میں ان کو مرتا، ان کو منع کرتا تو یہ میری جان کے درپے ہو جاتے، ان میں فتنہ پھیل جاتا. میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے جواب میں یہ میری جان لینے پر تل گئے. فلا تشمت بی الاعداء، تو اب تم ایسا نہ کرو کہ میرے دشمن یہ ساری حالت دیکھ کے ہنسیں.
ظاہر ہے وہ ساری قوم کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور دیکھو تم مجھے ان لوگوں جیسا مت سمجھو، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا شمار ان میں نہ کرنا. یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نرم پڑ گئے. آپ نے اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کا جواب دیا، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر تیرے رب کا غضب ہوگا اور انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلت دے گا. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں پر. البتہ وہ لوگوں نے کچھ دیر کے لیے جو برے کام کیے تھے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس وقت 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جنہوں نے بچڑا بنوایا اور اس کی پوجا کی. دوسرے لوگ وہ تھے جنہوں نے ان کو نہ روکا بلکہ مزے سے بیٹھے ہوئے یہ سارا عمل دیکھتے رہے. تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس سارے عمل میں کوئی حصہ نہیں لیا اور انہوں نے ان کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جنہوں نے بیٹھ کے بتوں کی پوجا کی تھی ان سب کو قتل کر دو تاکہ اس بچڑے کی محبت جو ہے ان کے دل سے نکل جائے. پھر ان سب کو وہ لوگ جو بیٹھے دیکھ رہے تھے ان کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 154 میں فرماتے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ أَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، اصل بات کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں جو کچھ لکھا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت میں سے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. تو پھر اس ساری بات کو سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی شریعت ہے، ہم نے سن لیا، لیکن ہم تب ایمان لائیں گے کہ جب ہم آپ کے خدا کو روبرو دیکھیں. تو پھر آپ نے اپنی ان قوم کے لوگوں میں سے 70 سرداروں کا انتخاب کیا اور کوہ طور کی طرف چل پڑے. تو جب انہوں نے یہ لوگ وہاں پر پہنچے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پھر انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور یہ سب کے سب مر گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ اگر تو چاہتا، اگر انہوں نے مرنا ہی تھا تو پھر ان کو وہیں مار دیتا جہاں ساری قوم تھی. اب میں اس قوم کے باقی لوگوں کو جا کر کیا کہوں گا کہ یہ سب کے سب مر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے جو تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو ہمارا پشت پناہ ہے ہمارے رب، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، یقیناً تو تمام بخشنے والوں میں سب سے بہتر بخشنے والا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے ہمارے رب اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. تو انبیاء تو ہمیشہ اپنی قوم کے لیے عافیت اور خیر ہی مانگتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورۃ البقرہ میں یہ الفاظ سکھائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے دنیا میں بھی بہترین چیزیں مانگیں اور آخرت میں انجام بھی اللہ سے بہترین مانگے. انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا اور میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. تو یعنی اللہ جس پر چاہے گا رحم کرے گا اور جس کو چاہے گا اپنی پکڑ میں لے لے گا. یہ اللہ کی اذن کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ 157 میں فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور پھر واضح کر دیا کہ اس شریعت کے جو لوگ اتباع کریں گے میرے رسول کا جو امی ہوگا، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوگا، جو عرب میں پیدا ہوگا. تو اس یعنی یہود و نصارہ میں سے جو لوگ میرے اس آخری نبی پر ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ دراصل وہی مومن ہوں گے. اور وہ کیا کرے گا نبی؟ وہ آخری نبی ہوگا، عرب میں پیدا ہوگا،
یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا، اور وہ چیزیں جو پاک ہیں ان پر حلال کر دے گا، کیونکہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب نئی شریعت آئے گی تو اللہ پھر سے ان چیزوں کو تم پر حلال کر دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر چربی کو حلال کیا ہے، ہم چاہیں تو کھائیں چاہیں تو نہ کھائیں، جبکہ یہودیوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان پر سے ان کے بوجھ ہٹائے گا، یعنی جو شریعت تھی تورات میں اور انجیل میں وہ نسبتاً سخت تھی، ان پر 25% زکوٰۃ ہے، ہم پر 2.5، ہم پر 2.5 روپے ہے، کہاں 25 روپے کہاں 2.5 روپے۔ اسی طرح تیمم کرنا، قصر نماز ادا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو نرمیاں ہیں شریعت محمدی میں رکھی ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، تو پھر جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، آخری نبی پر اور آخری کتاب پر، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے عزیز تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے۔ تو کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دنیا کے مال، اولاد، ماں باپ اور جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں رشتے کے اعتبار سے جو انسان کے قریب ہوں، ان سب سے بڑھ کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کریں، اور وہ اس بات پر بھی ایمان لائیں گے کہ وہ ان کی تعظیم کریں گے اور پھر اللہ کا دین پھیلانے میں ان کی مدد کریں گے، اور جو پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کتاب یعنی کہ قرآن کے نزول کے وقت جو لوگ بھی یہود و نصارہ میں سے زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے، اگر وہ آخری نبی پر ایمان لے آئے اور قرآن کا اتباع کیا تو آخرت میں ایسے ہی لوگ جنت کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے، اور جو آخری نبی پر ایمان نہیں لائے گا، کتاب پر ایمان نہیں لائے گا، خواہ وہ نیکی کے کتنے ہی کام کرے، اس کو یہ نیکیاں آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی۔ تو عمل جو ہے وہ توحید کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے ایمان پھر عمل۔ تو جو توحید کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرے گا، آخرت کا یقین رکھے گا، اس کے اعمال جو ہیں وہ قبولیت پائیں گے۔ آیت نمبر 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کا دین تا قیامت ہے، تا قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ اللہ جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی انسان کو زندہ رکھتا ہے اور وہی انسان کو موت دیتا ہے۔ تو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلے بنائے، یعنی ان کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلی تھی۔ تو جب ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب ان کو نجات دلا کے لے کر آئے کہ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا جو عصا ہے اس کو آپ چٹان پہ ماریں، وہاں سے چشمے پھوٹ آئیں گے۔ یوں 12 چشمے پھوٹے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ وہاں سے پانی لیں۔ پھر جب ان کو پیاس بجھ گئی اور بھوک لگی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ نے من و سلوہ اتار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سائبان بنایا، ہم نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اور ہم نے انہیں کہا کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے کھاؤ، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کر اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی جو بھی شخص جہنم میں جائے گا اپنے برے اعمال کی وجہ سے جائے گا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
تو کوئی اگر ساری زندگی، تمام انسان، تمام جنات، ان میں سے کوئی بھی اگر اللہ کی ذرہ برابر بھی عبادت نہ کرے، اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے: اے میرے بندو، اگر تمہارا اولین بھی آخرین بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں کہ تم سے بڑا کوئی بھی متقی نہ رہے، تو تب بھی میری بادشاہت میں اور میری کارخانہ قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہماری عبادتیں، ہمارے صدقات خیرات اللہ کی منزل کو نہیں بڑھاتے۔ اللہ تو اپنی آپ میں آپ محمود ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح اگر تمہارا اولین و آخرین، انسان اور جن، سب کے سب ایسے ہو جائیں کہ تم جیسا کوئی سرکش اور نافرمان ہو ہی نہ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھئے ذرا اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر آباد تھی۔ یہاں پہ سبت والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ بھی یہودی قوم تھی اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ سبت کے قانون میں وہ حد سے تجاوز کر گئے۔ کیا قانون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن جو ہیں اپنا کوئی کاروبار، کوئی کام نہیں کریں گے۔ چونکہ ساحل کے گرد آباد تھے تو ان کا پیشہ کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا۔ پھر کیا ہوتا؟ جب کہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن، اس قدر سمندر میں اللہ تعالیٰ مچھلیاں بھیج دیتے کہ وہ ان کے سر نظر آ رہے ہوتے۔ وہ سائز میں، تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہفتے کے دن۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان جو تھا اس کو آزمایا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا پچھلی صورتوں میں کہ جب یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پرندے ہمارے سروں کو چھو کے جاتے تھے۔ وہ جانور جن کو ہم کھا سکتے ہیں وہ ہماری دسترس میں ہوتے تھے کہ ہم ہاتھ سے پکڑ کے ان کو پکڑ لیں اور ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لیں، لیکن ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ تو جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے آزمایا۔ اور پھر جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا اس دن سمندر میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اسی طرح ہم نے آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ انہوں نے ہفتے کے روز ساحل پر جا کر گڑھے کھودے، نالیاں بنائیں اور اس کو سمندروں سے ملا دیتے۔ یہ پانی ان گڑھوں میں آ جاتا، یہ ساری مچھلیاں وہاں پہ جمع ہو جاتی، اس میں جال ڈال دیتے اور پھر اگلے دن جا کے یہ ساری مچھلیاں حاصل کر لیتے۔ یوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹرک کیا، نعوذ باللہ، جیسے اللہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَتِ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب کہا اگر گروہ نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کر رہے ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں عذاب دینے والا ہے۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک دفعہ کہہ دیے، 2 دفعہ کہہ دیے، یہ تو نصیحت پکڑ ہی نہیں رہے، کیوں ان کے ساتھ اپنا دماغ کھپاتے؟ بات یہ ہے تاکہ لوگ حجت نہ کر سکیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا۔ بار بار انہیں روکا گیا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ فَلَمَّا نَسُوا وَذُكِّرُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو یہ سب نافرمانی کے کام کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ آیت نمبر 166، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو جب وہ بہت بڑھ گئے اپنی نافرمانی میں جس سے ان کو روکا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ جاؤ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ان انسانوں کی شکلیں اللہ نے بگاڑ دیں، انہیں بندر بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ جیسی نافرمانی کی جاتی ہے اس کی سزا بالکل ویسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو مزاح کا خیز بنا دیا۔ آپ دیکھیے
بندر کو دیکھ کے بس صرف ہنستے ہی ہیں لوگ، اور وہ بے وقوفوں جیسی حرکت کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے اللہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ بے وقوفوں جیسی حرکت کرتے ہی رہیں۔ یہ ہے اللہ کا عذاب۔ تو اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے اوپر آئے ہوئے عذاب پریشانی سے یا دوسروں کے تجربے سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ یہ قصے اور واقعات ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ کہ کہیں ہم شریعت محمدی کا مذاق تو نہیں اڑا رہے، کہ جب لوگ دیکھتے ہیں، جب ہم دینداروں میں ہوتے ہیں تو حال حلیہ دینداروں جیسا بنا لیتے ہیں، اور جب فلائٹ پکڑ کر کسی دوسرے ملک میں اترتے ہیں تو وہ عبائے، وہ چادریں، وہ دوپٹے، وہ سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کہ ویسے ہم اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں تصاویر بن رہی ہوں، جہاں ویڈیوز بن رہی ہوں، تو پھر وہ سارا پردہ، سب چیز ایک طرف ہو جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ کے دین کا مذاق نہیں ہے؟ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کو اور اس کے رہنے والوں کو الٹ دو، ان پر عذاب لے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرا تو فلاں بندہ بھی وہاں پہ رہتا ہے اور وہ تیرا بڑا عبادت گزار ہے، وہ تو ایک پلک جھپکنے کی دیر تک بھی تیری کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہ بات سن کر جبریل علیہ السلام کی فرمایا کہ سب سے پہلے بستی میں اسی پر عذاب نازل کرو، اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بدلتا میری غیرت کی وجہ سے۔ یعنی اگر ایمان کے کیا درجے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ریزسٹ کرو۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے اس کو برا بھلا کہو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو ایمان کا آخری درجہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عبادت گزار بندے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ تک نہیں تبدیل ہوتا تھا جب لوگ میری حدوں کو توڑ رہے ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے عذاب اس پر لاؤ۔ مومن سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی نمازوں کی روزوں کی فکر نہیں کرتا، وہ صرف اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، وہ اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے، اب دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جنت تو دوسروں کے لیے دوزخ، یہ ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کے ذریعے جگانا چاہتے ہیں کہ ہم کس غفلت میں ہیں۔ کیا یہ نماز اور روزے ہمیں بخشوا دیں گے اور ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا نہ کر رہے ہوں؟ یہ فرض ہے۔ جتنی بات پتہ ہے وہ پہنچاؤ، جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہو، اس کے خلاف ریزسٹ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ برائی نہیں پھیلے گی کسی کے برا کرنے سے، برائی تب پھیلتی ہے جب لوگ بری چیز کو برا کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اچھی خاصی خواتین اگر وہ شرعی پردہ نہیں بھی کرتی تھیں تو کم از کم چادر سے، دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپا تو لیتی تھیں۔ اب ان ڈیزائنرز نے اس دنیاوی مال کو کمانے کے لیے 2 پیس 1 پیس بنانا شروع کر دیے اور ساری عورتیں بے پردہ ہو گئی، خود کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے دوپٹے ہی اڑا دیے۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہم ایسا لباس نہیں لیں گے جس میں 3 پیس نہ ہو؟ کسی نے ریزسٹ کیا؟ کہیں کوئی آواز بلند ہوئی؟ کہیں کسی نے کوئی کالم لکھا؟ کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات کی گئی؟ کسی محفل میں یہ بات کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ تبھی یہ چیزیں، یہ رویے بڑھتے چلے گئے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے آگے جا کر؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو وہ ان سے نکل بھاگا، اس نے اللہ کے
احکامات سنے ہی نہیں، تو جب نہیں سنے تو کیا ہوا؟ تو وہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کو اپنا رہنما مانے، کسی کو فالو کرے۔ اگر دین والے دین کا پرچار نہیں کریں گے، اپنے دین کی جماعتوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تو شیطان کے گروہ تو طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو جگہ جگہ گھات لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہ پھر جب تم اللہ کا بندہ نہیں بناؤ گے کسی کو، تو اسے اپنا بندہ بنا لیں گے۔ فالو تو کرنا ہے کسی نے کسی کو، اس کو نہیں کریں گے تو اس کو کر لیں گے۔ ویکنڈ پہ کسی دین کی مجلس کو اٹینڈ نہیں کریں گے تو اور کوئی کھیل تماشا دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں گے، کیونکہ انسان کو مصروفیت تو بہرحال چاہیے ہی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف دھنستا چلا گیا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے انسان کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے۔ ہر نیکی انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ کرتی ہے، نیکی اوپر چڑھتی ہے، اوپر چڑھتی ہے اور چڑھتی ہی جاتی ہے، اللہ کی جنتوں تک لے جاتی ہے۔ اوپر کوئی دوزخ نہیں ہے۔ ہر برا عمل انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور ذلت انسان کو پستی میں لے کے جاتی ہے۔ اس پستی کی انتہا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میں انسانوں کو معراج تک پہنچاؤں، بلندی پر پہنچاؤں۔ وہ قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، نیکیاں کریں اور جنت کو پالیں۔ وہ ہیں کہ اس بہکاوے میں آ کے شیطان کے ساتھی بنے ہیں، اور وہ ان کو پستیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس کا چناؤ کرتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ استغفر اللہ، تو کیا بنا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس، اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا۔ اور تترکہ یلہس، اور اگر اس کو چھوڑ دو وہ تب بھی ہانپتا رہے گا۔ تو مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کی مثال بھی اس کتے کی طرح سے ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان پر یہ واقعات سنا دیجئے شاید کہ یہ تفکر کریں۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات اپنے صحابہ کرام کو سنائیں۔ جب آپ اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کے صحابہ نے تابعین کو سنائیں، تابعین نے تبع تابعین کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک جماعت ایسی رکھی جو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی یہ تلاوت کرتی رہیں گی اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اور یہ واقعات پہنچاتے رہیں گے۔ شاید کہ سنبھل جائیں، شیطان کے ساتھی نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اس قرآن کو چھوڑ دو گے، اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، سنت کو چھوڑ دو گے، تو تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 179 میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ اس پر غور نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ان سے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن وہ اسے سنتے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کی نہیں سنتا وہ بہرا ہے، جو حق کو نہیں دیکھتا وہ اندھا ہے، اور جس کے دل پہ سیاہی چھا گئی برائیوں کی وجہ سے، ان کے دل مردہ ہیں، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ یہ چوپایوں کی مانند ہیں، یہ مویشیوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ یہ غافل ہیں اللہ کے دین سے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس تم اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو۔ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام گنوائے، جو کہ ہمیں مختلف ذریعوں سے پتہ چلتے رہتے ہیں۔ ان ناموں میں اللہ سب سے بڑا اور اہم ترین نام ہے، کیونکہ یہ اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ اللہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نام یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی اور مطالب سمجھنے چاہیے، اور پھر ان پر یقین کرنا چاہیے، اور جب جب ہم پر مشکل ہو
اللہ کے ان ناموں کے مطالب جانتے ہوئے اللہ کو ان ناموں سے پکار کر اپنی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ کہتا ہے یا ذوالجلالی والاکرام، یا حیو یا قیوم، ان ناموں کا واسطہ دیتا ہے اور دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کروں۔ اللہ کے نام یاد کریں، ان کے معنی سمجھیں، اور پھر ان کو یاد کر کے اپنی دعاؤں کا آغاز اللہ کے بہترین ناموں سے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 187، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، وہی ظاہر کرے گا جب اس کا وقت آئے گا، کسی کو نہیں پتا۔ اور آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے۔ قیامت ایک بڑی سخت چیز کا نام ہے، وہ نہیں آئے گی مگر جب بھی آئے گی اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ قیامت کب آئے گی، کسی کی موت کب آئے گی، اللہ کسی کو کب اولاد دے گا، کسی کی عمر کتنی ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ علم ہے جو صرف اللہ ہی کو ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ سراسر جھوٹ ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں اپنی جان کے بارے میں کسی نفع یا نقصان پہنچانے کا مگر اس کے کہ جو صرف اللہ چاہے، اور میں نہیں ہوں مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں۔ تو کوئی نبی نہ اپنی ذات کو خیر پہنچا سکتا ہے نہ کوئی شر، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی پہنچتا ہے جو کچھ بھی کسی کو پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنائے گا، جانو کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کو کہتے ہیں ان کو پکار کر دیکھو کہ پھر وہ تمہیں جواب دیں گے، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں جواب دیں نا۔ آیت نمبر 195 میں اَلَہُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، ارجلن یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ذرا دیکھو، ان کے پاؤں لگے ہوئے ہیں، وہ ان سے کبھی چلے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے پکار لو اپنے ان سب شریکوں کو اور میرے خلاف چالیں چلو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ انی بری مما تشرکون، میں تو بری ہوں اس ساری چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جن کو خدا مانتے ہو کیا ان میں ایسی کوئی صفات پائی جاتی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب اس عورت نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی اپنے خامن کی کہ میرے خامن نے میرے ساتھ زہار کیا، وہ کہتا ہے آج سے تم میری ماں کی طرح ہو، اب میں تمہیں بیوی نہیں مانتا۔ اے اللہ کے نبی اس عمر میں کہاں جاؤں؟ اللہ نے آیات نازل کر دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر وقت سن رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ یہ بات نبی پاک سے کر رہی تھی میں وہیں حجرے میں موجود تھی، مجھے نہیں پتہ چلا اس نے کیا بات کی، اتنے قریب ہونے کے باوجود، اور اللہ نے سن لی جو عرش پر مستوی ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان بے جان بتوں کو پوچھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 199 میں خذ العفو وامر بالعرف، اے نبی ان سے درگزر کیجئے ہمیشہ اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیں، وارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برتیں۔ تو پھر اچھی بات کہتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں۔ لوگ زیادہ بحث مباحثہ کریں تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، اس وقت درگزر سے کام لیں۔ پھر کوئی مناسب موقع ملے تو پھر ان کو نصیحت کر دیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ پھر آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی اختیار کی جائے، اسے سنا جائے۔ اگر ہم کسی چیز کو سنتے نہیں ہیں تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں تو غور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے تو پھر اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو سننا ضروری ہے۔ جب تک آپ سنیں گے نہیں، سننے کی عادت نہیں ہوگی تو پھر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور جو سنتے ہیں اس پر قرآن اثر ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہر لمحے جو ہے اللہ کا بندہ اپنے رب کو یاد کرے، خواہ اونچی آواز میں خواہ آہستہ آواز میں، اللہ سے ڈرتا رہے، بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کا ذکر کریں۔ تو صبح اور شام کے اذکار ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم میلز لیتے ہیں نا، 3 میل، صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا ڈنر، بڑی پابندی کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت ڈالیں، اس کے بغیر بھی زندگی ناممکن ہونی چاہیے، ادھوری ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ جو صبح شام اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو غافل کہہ رہے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں۔ کون ہے اللہ کے پاس؟ ملائکہ۔ لا يستكبرون عن عبادته، وہ اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم کتنی ہی اللہ کی عبادت کر لیں، ہم فرشتوں کی طرح تو عبادت نہیں کر سکتے نا، لیکن ہماری عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد اس زندگی کا، اس شیطان کا ایک جال ہے جس کو مومن توڑ کے ساری رکاوٹیں عبور کر کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے۔ اس لیے اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے۔ جب تک غزوہ بدر نہیں ہوا تھا، مال غنیمت بھی نہیں ملا تھا، اور مال غنیمت نہیں ملا تھا تو کوئی حکم بھی نہیں آیا تھا۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں مال غنیمت کے بارے میں احکامات آئے، تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات درست کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو کیا بتا دیا گیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہوں گی، اس میں سے جو جس کو دیا جائے وہ اس کو بخوشی قبول کر لے، یہ اللہ کے اذن کے فیصلے ہیں۔ تو انفال جو ہے، مومن جو ہے وہ جنگ کس کے لیے کرتا ہے، کس کے لیے لڑتا ہے؟ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اور اس کے دل میں کیا خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں مارا گیا، شہید ہو گیا تو مجھے جنت ملے گی، اور اگر میں زندہ واپس لوٹا تو غازی کہلاؤں گا۔ اس کی نظر جو ہے وہ مال غنیمت پر نہیں ہوتی، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوتی، میڈل لینے کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں میں بہادر مشہور ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مال غنیمت تو اضافی چیز ہے، نفلی چیز ہے۔ جیسے ہم فرض عبادت ادا کرتے ہیں اور کچھ نفلی عبادتیں بھی ہوتی ہیں، تو نفل کیا ہے؟ اضافی، پڑھ لیا تو اجر مل جائے گا، نہیں بھی پڑھا تو گناہ تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح مال غنیمت مل گیا تو یہ ایک اضافی انعام ہوگا۔ کسی غزوے میں آپ کو زخم تو آئے، دشمن غالب آ گیا، آپ کو شکست ہو گئی، مال غنیمت نہیں ملا، تو کیا مطلب ہے؟ آپ کیا جنگ کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو مومن، اے مومنین، تم تقوی اختیار کرو، اللہ کے دین سے جڑ کے رہو، تمہاری نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقی مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو ایمان کا جائزہ کیسے لینا ہے کہ جب اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے، کوئی قصہ بیان کیا جائے قرآن کا، کوئی بات بتائی جائے تو وہ ڈر جائیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ کسی دین کی محفل سے اٹھیں تو وہ اپنے دل کو جانچیں کہ آیا ان کا دل سرشار ہے یا وہ بور ہو گئے تھے۔ جائزہ لیا کریں اپنے ایمان کا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے والی آیات میں غزوہ بدر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کا فیصلہ کیا کہ ہم جنگ کریں گے دشمن سے، کیونکہ دو آپشنز تھیں کہ ایک مشرکین کا قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ، جس کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی کہ یا تو اس قافلے پر حملہ کیا جائے اور مال اسباب لے لیا جائے، اور اس قافلے کو مسلمانوں کے حملے سے بچانے کے لیے ایک لشکر جو تھا مشرکین مکہ کا خوب تیاری کر کے 1000 کی تعداد پر مشتمل وہ مکہ سے روانہ ہو گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے ان لوگوں کو، تو وہ جو قافلہ تھا وہ وہاں سے گزر چکا تھا، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آیا۔ آپ کا ارادہ تو واپس پلٹنے کا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ جنگ ہونا ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فرق ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات پر جمانا چاہتے تھے کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم خواہ تعداد میں کم بھی ہوگے، اللہ تمہیں غالب کرے گا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری ہر حال میں پھر مدد کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ مسلمان تعداد میں انتہائی کم تھے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے ڈر رہے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے خود کو اپنے آپ موت کے منہ میں دھکیلنا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ جنگ تو ہو کر رہے گی۔ پھر اللہ نے ثابت کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے دستے بھیجے، اور دشمن کے 70 سردار مارے گئے، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، انسان اس میں اپنی رضا کو شامل رکھے، اسی میں انسان کی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بہت سے معجزات تھے جو ان کو دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا، اس سے مٹی بیٹھ گئی، مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی جس سے مسلمان فریش ہو گئے۔ اس طرح وہ مسلمان جب بارش کا پانی ہوا تو پانی کہیں نشیب میں چونکہ جمع ہو جاتا ہے، تو جنہوں نے غسل کرنا تھا اس سے غسل بھی کر لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقوں سے مسلمانوں کی اس غزوے میں مدد کی تھی، اسی کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پس اے مسلمانوں جب تم غزوہ بدر میں ان کو قتل کر رہے تھے، اصل میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے قتل کر رہا تھا۔ فرشتے ان پر وار کر رہے تھے، ان کی آنکھ اور ناک اور کان سب کاٹ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو زمین سے کچھ مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور ان کی طرف اچھال دیں، اور پھر فرمایا، زبان سے دعا کی، شاہت الوجوہ، کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ دے، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے اللہ نے بگاڑے تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر جو ہے وہ نکھار دے خوب اچھے طریقے سے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت مومنین کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اس سے منہ موڑے اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم اس کو سن رہے ہو۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بظاہر تو سنتے ہیں اور حقیقت میں وہ اس کو نہیں رہے ہوتے۔ اللہ کی نظر میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور وہ گونگے اور بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ جانوروں کی تو اس طرح سے عقل نہیں ہوتی۔ اور اگر انہیں یہ بھلائی کی باتیں سنوا بھی دیتے تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ پھیر جاتے۔ اے اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جب وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جو تمہیں بخشنے والی ہے۔ جب اللہ اپنے دین کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، جب اذان بلند ہو تو پھر اس پکار کا جواب دیا کرو۔ اور جب تمہیں یہ کہا جائے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تمہارے جانوں کی ضرورت ہے، اللہ کے دشمن سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے موقعوں پر لبیک کہا کرو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ تو خیانت کہ اللہ نے ہمیں کوئی امانت دی؟ غور کریں کیا کیا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے ہمیں توحید دی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو اس میں خیانت نہ کریں۔ اللہ کے سوا اللہ کی ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جس نے ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔ اللہ نے ہمیں دین دیا، اس دین کو چھوڑ کر ہم بدعت کریں تو گویا ہم نے دین میں خیانت کی۔ اسی طرح قرآن کے احکامات کو نہ سمجھیں نہ اس پر عمل کریں تو ہم نے قرآن کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ نے شریعت کے احکامات نازل کیے، اس پر عمل نہ کریں تو ہم نے احکامات میں خیانت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہ جانیں نہ اس پر عمل کریں تو ہم نے اپنے رسول کی سنت کے ساتھ خیانت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ جب تمہیں امانت دار بنایا جائے اس دنیا میں تو پھر نہ تم ان امانتوں میں خیانت کرو۔ اور امانت تو راز بھی ہوتے ہیں، ان رازوں کی بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ غلطیاں انسان سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں حالات کو تبدیل کرتا رہتا ہے، خبیث اور طیب کو الگ الگ کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کو نیکی پہ جما دیتا ہے۔ جو اور زیادہ لان تان کرتے ہیں، بے صبری پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں، قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کافروں سے کہ اب بھی وہ باز آ جائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا جو کچھ پہلے ہو چکا۔ معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ ان کا جاننے والا ہے۔ لیکن جب ہدایت سامنے آ جائے، اللہ سے امید رکھیں، معافی کریں، توبہ مانگیں اخلاص کے ساتھ، اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ مجھے اب نیکی پہ جمنے کی توفیق دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کہ کفر باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ تو یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہمیشہ دین اسلام کے مخالف جو بھی کھڑا ہوگا اس سے آپ لڑیں گے، اس وقت تک جب تک کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور کہیں کہ ہم نے قبول کیا تمہارے دین کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی پیارا مولا ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ باوجود کوشش کے اگر لوگ دین پر نہ آئیں تو پھر لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں، ساری دنیا تمہاری مخالف ہو، حالات ایسے نہ ہوں جو آپ کی موافقت میں ہوں، آپ کو ایسا لگے کہ حالات ہر طرف سے تنگ ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ پہ توکل کرو، جان لو کہ اللہ سے بڑھ کر تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ اور جب کسی کو اللہ کی مدد کا آسرا ہو تو پھر اس کو کسی کی کیا پرواہ۔ مومن ہر حال میں اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، دنیاوی رکاوٹوں اور لوگوں کی دشمنی سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتا، وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، آخرت میں درجات کی امید رکھتا ہے، اور وہ جس نیکی پہ جمع ہو تمام مخالفت کے باوجود اس پہ جمع رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب